لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے دسترخوان رحمت پر ہماری ضیافت کے لیے جن چیزوں کو آمادہ کیا ہے ان میں سب سے اہم روزہ ہے، اور روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم اپنے کو پرکھیں کہ ہم صاحب تقوی ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات نے اپنے خطبہ 193 میں متقین کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ گزشتہ تقریروں میں یہ عرض کر چکا کہ صاحبان تقوی کی شان یہ ہے کہ فالمتقون ہم فیہ اہل الفضائل۔ صاحبان تقوی وہ ہیں جن کے اندر تمام فضائل یکجا ہو گئے ہیں۔ منطقہم الصواب، جب وہ بولتے ہیں تو حق اور سچ بولتے ہیں۔ وملبسہم الاقتصاد، ان کا لائف اسٹائل کفایت شعری کے ساتھ ہے، اقتصاد کے ساتھ ہے، میانہ روی کے ساتھ ہے۔ ومشیہم التواضع، ان کی چال ڈھال میں انکسار اور تواضع پایا جاتا ہے۔ وعضوا ابصارهم عما حرم اللہ ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، جن چیزوں کی طرف نگاہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ادھر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور اپنے کان کو انہوں نے وقف کر دیا ہے مفید اور فائدہ بخش علم کے لیے۔ نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، حالات اچھے ہوں یا برے، ان کی نگاہوں میں دونوں حالات یکساں ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے اللہ کے شاکر ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ۔ اگر اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا کہ اس سے پہلے موت آئے گی نہ اس کے بعد، ایک لحظے کے لیے بھی ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹکتی، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف سے۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، ان کی نگاہ میں اللہ اتنا عظیم ہے کہ ما سوی اللہ ان کی نظروں میں حقیر ہو گیا۔ قلوبہم محزونہ، ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور آج جس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے وشرورہم مأمونہ، خلق خدا ان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شر کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور صاحبان تقوی کا دل محبت دنیا سے خالی ہوتا ہے۔ بندگان خدا کو شر سے محفوظ رکھنا اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حقیقی اور واقعی مسلمان وہی شخص ہے جس کے اسلام کو پروردگار قیامت کے دن قبول کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے شر سے اللہ کے بندے محفوظ رہیں، ورنہ دنیا میں تو ہم ہر اس شخص کو مسلمان ماننے پر مجبور ہیں جو توحید و
رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ انہی لوگوں کو مسلمان مانے گا، صرف اور صرف انہی لوگوں کو مسلمان مانے گا، اور جو انعامات اس نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں یہ انعامات انہی لوگوں کو ملیں گے جن کے شر سے اللہ کے بندے محفوظ ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر ہم اپنے اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار کی نظر میں ہمارے اسلام کی کیا قیمت ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین کسوٹی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر لوگ ہمارے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہم یقیناً مسلمان ہیں، اور اگر ہم کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کرتے، اگر کسی کی توہین نہیں کرتے، اگر کسی پر تہمت نہیں لگاتے، اگر کسی کی غیبت نہیں کرتے، اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اگر کسی کا مال غصب نہیں کرتے، اگر کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر فتنہ و فساد کی آگ نہیں بھڑکاتے، اور بہت سے دوسری اخلاقی برائیوں سے ہم اگر دور ہیں تو ہم اپنے کو بشارت دے دیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور پھر روز عید منائیں کہ الحمدللہ ہم عام لوگوں کی نگاہ میں تو مسلمان ہیں ہی، اللہ جل شانہ کی نظر میں بھی ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ اس مختصر سی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورا عملی اسلام سمیٹ دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات شر سے مبرہ و منزہ ہے، وہ سرچشمہ خیر ہے، اور اپنے بندوں کو بھی شر سے دور خیر رسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب سر تا پا خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہمیں اس کائنات میں کچھ شر نظر آتا ہے تو وہ یا تو ہماری نظر کا دھوکہ ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہم خیر کو شر سمجھ بیٹھے ہیں، یا اپنی نادانی کے باعث خیر کو شر میں تبدیل کر بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام طور سے مائکروب کو شر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مائکروب سرچشمہ خیر ہے۔ اگر ہم اعتدال کی زندگی بسر کریں اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں بدنظمی ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہی مائکروب جسے ہم شر سمجھتے ہیں، یہ مائکروب ہمارے لیے سرچشمہ خیر ہے۔ یہی مائکروب جسے ہم شر مطلق تصور کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں نہایت معمولی سوراخ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اس کے داخل ہوتے ہی ہمارے بدن کے اندر موجود میکنزم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس مائکروب سے لڑنے کے لیے ہمارے خون کے سفید ذرات، وائٹ سیلز، جو تجربہ کار اور منظم سپاہیوں کی طرح ہمارے بدن میں موجود ہیں، یہ میکنزم انہیں حرکت میں لاتا ہے۔ یہ سپاہی فوراً ہی مائکروب کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہی مائکروب جو بظاہر سر تا پا شر نظر آتا ہے، خیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچائے بغیر ہمارے بدن کے سیلز کی پرورش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ مائکروب ہڑتال پر چلے جائیں
اور ہمارے جسم پر حملہ نہ کریں تو ہمارے بدن کا ارتقاء یا رک جائے گا یا اس کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ ایک دانشور کا بیان ہے کہ سب سے لمبے انسان کا قد ایسی صورت میں جب مائکروب ہمارے بدن پہ حملہ آور نہ ہوتے تو شاید 80 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوتا۔ اگر یہ مائکروب نہ ہوتے تو ہمارے بدن کے سیلز کاہل و سرگرداں رہ جاتے اور ان میں کوئی خاص ترقی رونما نہ ہوتی۔ البتہ ہم اپنی نادانیوں کے سبب اپنے خون کے وائٹ سیلز کو کمزور بنا کر مائکروب کے حملوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں مائکروب سے خیر پہنچنے کے بجائے شر پہنچتا ہے۔ جب یہ مائکروب ہمارے وائٹ سیل پر غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر بیماریاں یہ جو ہے رونما ہوتی ہیں۔ خون کے سفید ذرات وائٹ سیل کے کمزور پڑنے کا ایک بڑا سبب اسٹریس ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اسٹریس سے محفوظ رہنے کا گر سکھایا ہے۔ چنانچہ سورہ رعد کی آیت 28 میں ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر اسٹریس سے بچنا چاہتے ہو، سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو دل کا سکون و اطمینان اور اسٹریس فری لائف کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے اسٹریس دور ہوتا ہے۔ جب اسٹریس دور ہو جائے گا تو ہمارے وائٹ سیل بھی مضبوط رہیں گے، وہ مائکروب سے لڑنے کی پوری طاقت اور صلاحیت کے مالک ہوں گے۔ نتیجے میں یہ مائکروب ہمیں نقصان پہنچانے کے بجائے ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند بن جائے گا۔ ایٹم کا نام سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں ایٹم بم کا تصور آتا ہے، اور ہیروشیما ناکازاکی کی سڑکوں پر بکھری ہوئی لاکھوں بے گناہوں کی لاشیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہمارے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایٹم کے اندر موجود انرجی کے خزانے کو ہمارے لیے خیر کا سرچشمہ بنایا ہے، لیکن انسان نے سرکشی کرتے ہوئے اسے شر پھیلانے کے لیے استعمال کر لیا۔ ایٹمی انرجی کے ذریعے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، صنعت و زراعت کو ترقی دی جا سکتی ہے، معیشت کو سدھارا جا سکتا ہے، مہلک بیماریوں کی دوائیں تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن انسان نے اللہ کی ہدایت کے برخلاف ایٹم بم بنا کر اسے انسانیت دشمن حرکتوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اسے ایٹم بم بنانے کا حکم تو نہیں دیا تھا، نہ اللہ نے ایٹم بم بنا کر کے اسے دیا۔ اللہ والے ایٹم بم بنانا حرام سمجھتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کا واضح فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ اسی لیے ایٹم بم بنا کر لاکھوں افراد کو موت کی نیند سلا دینے والوں کے پروپیگنڈوں کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹم بم بنانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایٹمی انرجی کو انسانیت کے لیے مفید کاموں میں استعمال کرنے اور اللہ جل شانہ کے عطا کردہ اس خیر محض سے استفادہ کرنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت لوہا ہے۔ لوہے کے انکشاف کے بعد انسانی تمدن کا چہرہ بدل گیا اور ترقی کی رفتار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا،
لیکن انسان اس چشمہ خیر کو بھی شر میں تبدیل کرنے میں کوئی کسر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان نے اسے قتل و غارت کا وسیلہ بنا لیا۔ سورہ روم کی آیت 41 میں اس حقیقت کو قرآن مجید نے کتنے حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، جنگ و خونریزی کا بازار گرم ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ انسان نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ نے جن چیزوں کو سرچشمہ خیر بنایا تھا انہیں شر میں تبدیل کر دیا۔ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی بنا پر آج فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا تو آج دنیا امن کا گہوارہ ہوتی۔ آج دنیا میں نہ کوئی بھوکا ہوتا، نہ کوئی پیاسا ہوتا، نہ کوئی دوا کے لیے تڑپ رہا ہوتا، نہ کوئی بیماری میں دوا نہ ملنے کے باعث ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ رہا ہوتا۔ قرآن مجید نے کن چیزوں کو شر قرار دیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے شر قرار دیا ہے۔ دیکھیں، آیا اسے اللہ نے شر بنایا ہے یا وہ شر انسان کا پیدا کردہ ہے اللہ کے راستے سے انحراف کرنے کی بنا پر؟ قرآن مجید نے سورہ انفال آیت 22 میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں اس میں انسان کا ہاتھ کتنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ شر ہی نہیں، شریر ترین، سب سے بڑے شر وہ افراد ہیں، وہ اندھے، وہ گونگے بہرے افراد ہیں جنہوں نے اپنی عقل پر تالا لگا رکھا۔ اللہ نے انہیں حق سننے کے لیے کان تو دیا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت کے برخلاف انہوں نے حق سننے سے اپنے کان کو محروم کر رکھا ہے۔ حق سننے سے کان کو محروم کرنے کی بنا پر یہ انسان شر بن گیا۔ اللہ نے انہیں حق دیکھنے کے لیے آنکھیں تو دی ہیں، لیکن اللہ کی نصیحتوں کے برخلاف وہ حق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں یہ انسان جسے سرچشمہ خیر ہونا چاہیے تھا سرچشمہ شر بن گیا۔ اللہ نے تفکر و تدبر کے لیے عقل سے نوازا تھا، لیکن انسان نے اس عقل پہ تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کی بنا پر یہ شر بن گیا۔ تو اللہ نے اسے خیر بنانے کا تو پورا انتظام کر رکھا تھا، اپنے اختیار و آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے انسان شر کا پتلا بن گیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ شریر ترین افراد اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں، مجسمہ شر اللہ کی نگاہ میں وہ افراد ہیں جو ایمان لانے کے بجائے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، جو اللہ اس کے رسول اور قیامت وغیرہ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانوں نے انسان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے بھیجا تھا، اس کی فطرت میں ایمان شامل کر کے پیدا کیا تھا۔ بعد میں اس کے ماں باپ نے اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا، اور اس نے خود بھی اللہ کے عطا کردہ اختیار و آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عقل کو معطل کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ورنہ اللہ نے تو اسے زیور ایمان سے آراستہ کر کے بھیجا تھا۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے۔
اگر تم اپنی عقل کی طرف رجوع کرتے، اگر تم اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتے تو تمہیں نظر آتا کہ ایمان تو بڑی پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت بخشی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہاری فطرت اور تمہاری عقل، تمہارے ضمیر کی نظر میں کفر، بدکاری اور گناہ جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، تم نے اپنی عقل ہی کو تالا لگا دیا۔ جن لوگوں نے اپنی عقل کو بیدار رکھا، اپنی فطرت کو بیدار رکھا، اپنے ضمیر کو آزاد رکھا، جنہوں نے اپنی فطرت کی آواز کو سنا، اس کا گلا نہیں گھوٹا، اپنی عقل پر پردے جن لوگوں نے نہیں ڈالے ہیں، اولئک ھم الراشدون، وہ لوگ ہدایت پا گئے۔ ان کی نگاہ میں ایمان محبوب ہے، ان کی نگاہ میں گناہ ناپسندیدہ چیز ہے، اطاعت خدا ناپسندیدہ چیز نہیں ہے ان کی نگاہ میں۔ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے بیانات میں شر کا تعارف کرایا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہ کر خیر کا سرچشمہ بنے رہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ شر الناس عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں شریر ترین شخص کون ہے؟ امام جائر، وہ شخص جو خود کو لوگوں کا پیشوا بنائے ہوئے ہے لیکن جائر ہے، ظالم ہے، عادل نہیں ہے۔ اب یہاں دو مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی پیشوا بننے کی اور پیشوا بن گیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس منصب کے ہم اہل نہیں ہیں، جس منصب کے ہم لائق نہیں ہیں، اس منصب کو ہتھیا لینا یہ ظلم ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ نہیں، صلاحیت تو ان کے اندر تھی پیشوا بننے کی، لیکن پیشوا بننے کے بعد انہوں نے عدل و انصاف کے جادے پر چلنے کے بجائے ظلم و ستم کا راستہ اپنا لیا۔ بہرکیف جس صورت میں بھی ہو، وہ افراد جو امام جائر ہیں، ظالم پیشوا ہیں، یہ بدترین افراد ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو پیشوا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تو انہیں پیشوا بنایا ہے جن کے اندر پیشوا بننے کی صلاحیت بھی ہو، عدل اور قسط کے ذریعے وہ امام اور پیشوا بنے ہوں، اور امام اور پیشوا بننے کے بعد بھی ظلم و ستم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ ہر عمل ان کا عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہو۔ تو شریر ترین افراد وہ افراد ہیں جو امام جائر ہیں، کہ ضل، وہ خود بھی گمراہ ہے، وضل بہ، اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ انہیں بھی گمراہ کر دیں گے، ان کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ شر ہیں، کیوں شر ہیں، کیوں بدترین ہیں؟ اس لیے کہ اماتا سنتم ماخوذہ، وہ سنت جو پیغمبر ہمیں عطا کر کے گئے تھے، پیغمبر سے ملی ہوئی سنت کو یہ جو ہے مردہ بنا دیتے ہیں۔ وہ احیا بدعتا متروکہ، اور وہ بدعت جسے ترک کر دینا چاہیے تھا اسے زندہ کرتے ہیں، اسے ہوا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سنت پیغمبر، سنت خدا کو مردہ بنا کر کے بدعتوں کو رائج کریں، اللہ کی نگاہ میں وہ شر ہیں۔ صاحبان تقوی ہر طرح کے شر سے دور رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امام فرماتے کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا ہے کہ یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر ولیس معه نصیر ولا عاصر، قیامت کے دن امام جائر کو اس حال میں لایا جائے گا کہ نہ اس کی طرف سے کوئی معذرت پیش کرنے والا ہوگا اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَّةُ، اسے اس طرح سے گھمایا جائے گا جیسے چکی گھومتی ہے، جہنم میں اسے اس طرح سے گھمایا جائے گا۔ ثُمَّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا،
اس کے بعد قعر جہنم، جہنم کے آخری درجے میں اسے ہاتھ پیر جکڑ کر کے اسے وہاں ڈال دیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے مقام پر شریر افراد کا تعارف کراتے ہیں کہ شر پسند افراد، شریر افراد کیسے ہوتے ہیں، تاکہ صاحبان تقوی اپنے کو ان صفات سے دور رکھیں، اور اگر وہ ان صفات سے دور ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صاحب تقوی ہیں، متقی ہے، ورنہ انہیں متقی نہیں کہا جا سکتا۔ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، شریر ترین شخص، پیکر شر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے دین و خدا کو داؤ پہ لگا دے، آخرت کو داؤ پہ لگا دے، یہ کہہ کر کہ جی جنت تو ادھار ہے، آخرت تو ادھار ہے، اس وقت دولت نقد ہے، کرسی نقد ہے، وہی کام جو عمر سعد نے کیا تھا۔ عمر سعد جانتا تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ قتل حسین میں ہاتھوں کو آلودہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن کیا کریں، رے کی حکومت کی خاطر اترک الرے والرأی منیتی، کیا میں رے کو چھوڑ دوں آخرت بچانے کے چکر میں؟ یہ رے تو میرا خواب ہے۔ دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ وہ تو ادھار ہے، یہ نقد ہے۔ عقل مند جو ہے وہ نقد چھوڑ کے ادھار کی طرف تھوڑی جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی آخرت کو بیچا دنیا کی خاطر۔ امام فرماتے ہیں یہ شریر ترین شخص ہے، پیکرے شر ہے یہ۔ وَشَرٌّ مِّن ذَلِكَ، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے شریر وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا غیر، اس سے بھی زیادہ شریر وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ یزید کی حکومت کو بچانے کی خاطر کتنوں نے کربلا میں امام حسین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ حکومت اس کی بچے گی، خلافت اس کو ملے گی، جہنم کی آگ انہوں نے خرید لی۔ تو جو افراد دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دیتے ہیں یہ پیکر شر ہیں۔ متقین کبھی ایسا نہیں، متقین دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں شر الناس من یظلم، شریر ترین شخص وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ایسے افراد جو ہیں وہ شریر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری حدیث میں صاحبان شر کا تعارف ان لفظوں میں فرماتے ہیں کہ شر الناس عند اللہ یوم القیامہ الذین یکرمون اتقاء شرہم، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں شریر ترین افراد وہ ہیں جن کا دنیا میں احترام کیا جاتا ہے، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، جن کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آتے ہیں، ان کے علم، ان کی تقوی، ان کی شرافت، ان کی خدمت کی بنا پہ نہیں، بلکہ ان کے شر کے خوف سے کہ اگر ان کا احترام نہ کریں گے، اگر ان کی عزت نہ کریں گے، اگر ان کو سلام نہ کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، ہماری جان کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمارے مال کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمارے بال بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ان کے شر کے ڈر سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ جن کا احترام، جن کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جائے، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں یہ شریر ترین افراد مانے جائیں گے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کی حکمت 269 میں وہ افراد جو پیکر شر ہیں ان کا تعارف کچھ ان لفظوں میں فرماتے ہیں
فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور بھی آئے گا جب قرآن کے فقط نقش و نگار باقی رہ جائیں گے، صرف تحریر قرآن کی باقی رہ جائے گی۔ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا، نہ اسلام کی تعلیمات کو اہمیت دی جائے گی۔ مساجدهم يومئذ عامرة من البناء، ان کی مسجدیں اس زمانے میں بلڈنگ کے اعتبار سے تو بڑی آباد ہوں گی، شاندار خوبصورت سجی سجائی مسجدیں ہوں گی۔ خراب من الہدى، لیکن ہدایت کے اعتبار سے وہ تباہ و برباد ہوں گی۔ خود مسجدوں کا مقصد، مسجدیں مرکز ہدایت ہیں، بلڈنگیں تو عالیشان ہوں گی، سجاوٹ تو ہوگی، زینت تو ہوگی، ڈیکوریشن تو پایا جائے گا، مگر ہدایت کا نام و نشان نہ ہوگا اور مسجدوں میں۔ سکانها وعمارها شر اہل الارض، اس قسم کی مسجد کو بنانے والے اور اس قسم کی مسجدوں میں اکٹھا ہونے والے یہ زمین کے بدترین افراد ہوں گے، روئے زمین پر بسنے والے شریر ترین افراد ہوں گے۔ منہم تخرج الفتنہ، یہ فتنوں کی جڑ ہوں گے، انہی سے فتنے جو ہے پھیلیں گے۔ وَإِلَيْهِمْ تَعْوِي الْخَطِيَّةُ، اور تمام غلطیوں، خامیوں، لغزشوں اور گناہوں کی پناہ گاہ یہی افراد ہوں گے۔ ہر گنہگار کو پناہ ایسے لوگ دیں گے، یہی جنہوں نے مسجد بنائی ہے، جو مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ کیسی مسجد؟ جہاں ہدایت کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ یردون من شذ عنہا، جو ان کے فتنے سے دور ہٹنا چاہیں گے انہیں یہ زبردستی واپس لائیں گے۔ یردون من شذ عنہا فیہا، جو اس فتنے سے دور بھاگیں گے دوبارہ وہ کھینچ کے اس فتنے میں لائیں گے۔ وَيَسُوقُونَ مَن تَأَخَّرَ إِلَيْهَا، جو ابھی ان کے فتنے کے شکار نہیں ہو سکے ہیں انہیں بھی یہ فتنے کی طرف ہکا کے لائیں گے۔ خوب آج اگر دیکھا جائے تو یہ جو سو کالڈ خادم الحرمین ہیں، جگہ جگہ صحراؤں میں، بیابانوں میں ایک سے ایک مسجد بنا رہے ہیں، لیکن آیا یہ مسجد مرکز ہدایت ہے یا یہ مسجد مرکز فتنہ و فساد ہے؟ ان مسجدوں سے اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے یا شیطانوں کا پیغام دیا جاتا ہے؟ کیا خوبصورت مسجد مدینے کی بن گئی، کیا خوبصورت مسجد جو ہے مسجد الحرام تعمیر ہو گئی، اگر مسجد الحرام اور مسجد مدینہ کے منبر سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، ظالموں کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، ظالموں کے کام کو سراہا جاتا ہے۔ آج سعودی حکومت کس طرح سے یمن کے بے گناہوں کو پچھلے 5 سال سے اپنی بمباریوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہے، مگر کبھی خطیب جمعہ نے نہ مسجد النبی کے منبر سے نہ مسجد الحرام کے منبر سے کبھی یہ ظلم کی جو ہے مذمت نہ کی۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ سبحانہ، اللہ جل سبحانہ کا ارشاد ہے، فبی حلفت، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيرانا، میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو، ایسے اشخاص کو، ان شریروں کو جو پیکر شر ہیں، ایسے فتنہ و فساد میں مبتلا کریں گے کہ صاحب عقل بردبار انسان بھی حیرت زدہ رہ جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں قد فعل، اور یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ اللَّهَ عَصْرَةَ الْغَفْلَةِ، ہم اللہ سے غفلت کی لغزشوں سے پناہ چاہتے ہیں۔
جو کچھ مولا نے بیان کیا، آج کے زمانے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ حفظ قرآن کے کتنے مدرسے قائم ہو رہے ہیں دنیا میں، قرأت کے کتنے مقابلے ہو رہے ہیں، صوت و لحن کا مقابلہ، سانس کا مقابلہ ہو رہا ہے، کون ایک سانس میں کتنی آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن فہم قرآن کے کتنے مقابلے ہوتے ہیں، قرآن میں تدبر کے کتنے مقابلے ہوتے ہیں، قرآن پر عمل کے کتنے مسابقے ہوتے ہیں۔ وہی ہے نا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا بند متعال ہمیں ان تمام اقسام کے شر سے محفوظ رکھے، ان اقسام کے شر کا سرچشمہ ہم نہ بن سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب متقین کے اوصاف بیان فرماتے، اہم صفت یہ ہے وَشُرُورُهُمْ مَعْمُونَةٌ، خلق خدا ان کے شر سے محفوظ رہے۔ اگر ہمارے اندر یہ شر پائے جاتے ہیں، جس کی طرف اب میں نے اشارہ کیا قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں، تو یقین کر لے کہ ہم ابھی تک زیور تقویٰ سے آراستہ نہیں ہو سکے ہیں۔ ہمارا روزہ نہیں ہے بلکہ صرف فاقہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔